پہلے ساتھیوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ پہ کچھ کہنا بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے سورج کو روشنی دکھائی جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی کام اپنی مرضی سے کیا ہی نہیں. آپ کی پوری زندگی جو ہے، پوری زندگی آپ کا ہر عمل اللہ کے حکم کے مطابق ہے. حضور کا عید جو ہم مناتے ہیں تو یہ عید کوئی نئی نہیں ہے، یہ حضور کے زمانے سے ہی چلی آ رہی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر پیر کے روز روزہ رکھا کرتے تھے، اور ایک دفعہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ یہ دن جو ہے میری پیدائش کا دن ہے. اور اسی نسبت سے ہمارے عرب بھائی بھی جو ہے ہر پیر کے دن اور ہر جمعرات کے دن جو ہے وہ روزہ بھی رکھتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بھی اس کی تعلیم کرتے ہیں اور خوشی مناتے ہیں حضور کی پیدائش کی. ابو جہل جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا تھا اور کافر تھا، اور باوجود بہت دعوت دینے کے اور بے شمار پہنچ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھنے کے ایمان نہیں لایا. اور اس شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کی کوئی کسر نہ چھوڑی. اتنا شدید قسم کا جانی دشمن تھا حضور کا، اللہ کا بھی اور اللہ کے رسول کا بھی مخالف تھا. اور جب وہ اس کی وفات ہوئی ہے ابو جہل کی، تو اس کی وفات کے بعد اس کے گھر میں سے حضرت عباس نے خواب دیکھا اور ابو جہل سے پوچھا کہ تم کس حال میں ہو، تمہارا کیا حال ہے؟ تو ابو جہل نے کہا کہ میں بہت تکلیف میں ہوں، تم لوگوں سے جب سے جدا ہوا ہوں تو کوئی دکھ میں نے نہیں پایا ہے، بہت تکلیف میں ہوں اور بہت پچھتاوا ہے. مگر پیر کے روز تھوڑی سی راحت ملتی ہے، تھوڑا سا پانی مجھے دیا جاتا ہے پینے کے لیے، اس وقت کچھ سکون ملتا ہے، ورنہ تو میرے اوپر بہت سخت عذاب ہو رہا ہے. تو حضرت عباس نے پوچھا ابو جہل سے خواب میں کہ تمہیں وہ پیر کے دن سکون کیوں میسر کیا جاتا ہے، تم تو اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن تھے. تو کہنے لگا کہ حضور کی جب پیدائش ہوئی تھی تو کیونکہ وہ میرا بھتیجا بھی تھا، تو میں نے اس پیدائش کی خوشی میں اپنی ملازمہ اپنے غلام سویبہ کو آزاد کیا تھا اور خوشی منائی تھی حضور کی پیدائش کی. اس وجہ سے مجھ پہ جو ہے یہ کرم ہوتا ہے اور کچھ تھوڑی بہت مجھے راحت ملتی ہے. اب آپ اندازہ کریں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا جو دشمن ہے، اتنا سخت دشمن کہ جس نے اتنی تکالیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائیں، اس کو جو ہے حضور کا پیدائش کا دن منانے پہ، جشن منانے پہ جو ہے راحت مل رہی ہے. تو ہم اور آپ، ہم تو الحمدللہ مسلمان ہیں، حضور سے سچی محبت کرتے ہیں، تو کیا جب ہم جشن عید میلاد النبی منائیں گے تو کیا ہمیں اس کا ثواب نہیں ملے گا؟ بالکل ملے گا.
ان کا عمل، ایک ایک چیز، ایک ایک بات اتنی پیاری کہ آپ کے عمل کو دیکھ کر بے شمار غیر مسلم جو مسلمان ہوئے. یہ ایک روشن مثال ہے ہمارے لیے کہ ہم بھی اپنے کردار کو حضور کی سیرت کے مطابق ڈھال لیں. یہ جو محفلیں منعقد کی جاتی ہیں، غور سنیے گا میری بات، پہلے بھی آپ کو بتایا ہے، شاید آپ کو یاد ہو کہ جو محفلیں منعقد کی جاتی ہیں، جن کی شان میں یہ محفلیں منعقد کی جاتی ہیں، وہ بھی اس محفل میں موجود ہوتے ہیں، بظاہر ہمیں نظر نہیں آ رہے ہوتے. تو حضور کی شان میں جب ہم کوئی محفل کرتے ہیں تو حضور خود وہاں پہ اپنے صحابہ کرام کے ساتھ موجود ہوتے ہیں. سن رہے میری بات؟ اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم پاک صاف ہو کر وضو کر کے بیٹھیں اور درود شریف کا کثرت سے ورد کرتے رہیں تاکہ حضور کی توجہ ہماری طرف بھی رہے. ایک واقعہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ایک شاعر تھے حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ. انہوں نے بے شمار نعتیں لکھی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں. تو تمام جو نعتیں لکھی تھی فارسی زبان تھی، ان کی مادری زبان جو تھی فارسی تھی، تو فارسی میں لکھی تھی. تو سوچا کہ آج جو ہے میں عربی میں نعت لکھتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ میں عربی میں نعت لکھوں. اب شروع ہوئے، کون شروع ہوئے؟ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عاشق رسول، بہت بڑے شاعر گزرے ہیں. تو انہوں نے پہلا مصرع لکھا بلغ العلا بکمالہ، پھر دوسرا مصرع لکھا کشفت دجا بجمالہ، پھر جب تیسرا مصرع لکھا حسنت جمیع خصالہ. اب چوتھا مصرع ذہن میں آئے نہیں، بہت کوشش کی لیکن ذہن میں نہیں آ رہا. اب کیا کریں؟ اب چوتھا مصرع جب پورا ہوگا تو وہ اشعار جو ہیں مکمل ہوں گے. بڑا غور کیا تو سمجھ میں نہیں آیا. تو اتنے میں دیکھتے ہیں کہ کوئی بزرگ تشریف لا رہے ہیں. شیخ سعدی دیکھتے ہیں کہ ایک بزرگ تشریف لا رہے ہیں اور پوچھتے ہیں ان سے کہ آپ کی کوئی پریشانی ہے، کوئی مشکل ہے، آپ کیوں پریشان ہو؟ فرمایا کہ میں اس لیے پریشان ہوں کہ میں نے حضور کی شان میں اشعار لکھ رہا ہوں اور آج عربی میری مادری زبان نہیں ہے، اب سمجھ میں نہیں آ رہا، چوتھا مصرع نہیں آ رہا. تو ان بزرگ نے فرمایا کہ اگر آپ کہیں تو میں کچھ عرض کروں، میں کچھ بتاؤں آپ کی کچھ مدد کروں. کہلے ہاں بالکل. کہلے میری عربی زبان ہے، میں بتاؤں کچھ؟ کہلے بالکل. تو کہنے لگے کہ چوتھا مصرع یہ ہے صلو علیہ وآلہ. یہ بڑے خوش ہوئے، انہوں نے بہت شکریہ ادا کیا اور فرمایا کہ آپ نے تو میری بڑی مشکل آسان کر دی اور یہ تو بہت ہی اچھا آپ نے مصرع بتا دیا کہ صلو علیہ وآلہ، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام آل و اولاد پر سلامتی ہو. کون ہے بھائی آپ کون ہیں؟ آپ نے تو بڑی پریشانی آپ نے تو حل کر دی. تو بڑا جب انہوں نے مجبور کیا، بڑا اصرار کیا، تو ان بزرگ نے فرمایا، سنیے گا غور سے کیا فرمایا انہوں نے فرمایا کہ میں وہی نبی ہوں کہ جس کی شان میں تم یہ اشعار لکھتے ہو. کہ جب کوئی کسی بزرگ کی طرف توجہ فرماتا ہے، توجہ کرتا ہے، تو اس بزرگ کی توجہ بھی اس کی جانب ہوتی ہے. تو جب آپ درود شریف پڑھیں گے، آپ حضور کی طرف توجہ کریں گے تو حضور کی توجہ بھی آپ کو ملے گی. تو یہ محفلیں منعقد کی جاتی ہیں، سیرت بیان کی جاتی ہے، کس لیے؟ تاکہ ہمارا ایمان پختہ ہو، ایمان تازہ ہو. ہم تو بہت گناہ گار بندے ہیں، ہمارے پاس کیا ہے؟ ہماری عبادت جو ہے وہ کسی کام کی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. صرف اور صرف ہمارے پاس کیا ہے کہ ہم سچے عاشق رسول ہیں، حضور سے محبت کرتے ہیں. ہم بے شمار لوگ جو کہ بظاہر ہم کو گناہ گار سمجھتے ہیں، بے شمار، کوئی چور ہے، کوئی ڈاکو ہے، کوئی شرابی ہے،
لیکن اس کے دل میں جو بھی مسلمان ہے اس کے دل میں حضور کی محبت ضرور ہوگی. حضور کا جب بھی نام آتا ہے تو سب عقیدت اور احترام سے, کتنا ہی برا بندہ کیوں نہ ہو, عقیدت اور احترام سے سر جھکا کے جو ہے وہ حضور کی شان بیان کرتا ہے, حضور کی پہ درود پڑتا ہے. اور یہ محبت جو ہے, اس محبت کی وجہ سے بے شمار لوگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے گناہوں کو معاف فرمائے گا. میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنی زندگی کو سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈھالیں. ایک واقعہ اور سنانا چاہتا ہوں, اگر آپ سننا چاہیں. سنیں گے؟ ایک اور سچے عاشق رسول تھے اور بہت بڑے شاعر ہیں, اور حضور کی بارگاہ میں ان کی کیا مقبولیت ہے, ان کا کیا مقام ہے. آپ غور سے سنیے گا میری باتیں بعد میں کیجیے گا بیٹا. حضرت مولانا عبد الرحمان جامی, شاید کسی نے نام سنا ہو یا ان کے اشعار سنے ہوں. تو مولانا عبد الرحمان جامی اتنے سچے عاشق رسول تھے اور انہوں نے بے پناہ جو کلام انہوں نے لکھا حضور کی شان میں وہ مقبول ہوا. اور آج آپ کو میں ان کی نعت بھی سناؤں. تو انہوں نے ایک کلام لکھا حضور کی شان میں, فارسی زبان میں لکھا. جب وہ کلام لکھ لیا, وہ نعت لکھ لی, تو دل میں یہ نیت تھی. کیا نیت تھی؟ کہ میں حضور کہ روزہ مبارک پہ حاضر ہو کے اور یہ نعت پڑھوں گا, ان کی جالیوں, روزہ رسول کی جالیوں پہ سامنے کھڑے ہو کے یہ نعت پڑھوں گا. یہ نیت تھی دل میں. اب یہ نکلے یہاں سے, عمرے کی نیت سے نکلے یہاں سے, اپنے جس جگہ وہ رہتے تھے مدینہ کے قریب جب پہنچے, ابھی پہنچے نہیں تھے, مدینہ کی سرحد کے پاس ہی تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شہر مدینہ کی گورنر کے خواب میں آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے گورنر کے خواب میں آئے اور فرمایا کہ عبد الرحمان جامی آ رہا ہے, اس کو روکو. اب یہ گورنر جو ہے پریشان ہو گیا, ایک دم سے نیند سے اٹھا اور اس کا پتہ نہیں کیا کوئی خطرے والی بات ہے شاید, اور اس نے سپاہیوں کو حکم دیا اور سپاہی وہاں پہ گئے جو سرحد تھی مدینے کی, اور شہر کے باہر وہاں جا کے کھڑے ہو گئے اور عبد الرحمان جامی کو روک دیا کہ بھائی تمہیں اجازت نہیں ہے اندر جانے کی. اچھا, اب یہ بھی سچے عاشق رسول تھے, انہوں نے کیا کیا کہ اس وقت تو یہ ٹھہر گئے, لیکن بہت عشق کا غلبہ اتنا تھا, اتنی محبت تھی حضور کی کہ بے قرار تھے کہ بس کسی طرح میں پہنچ جاؤں حضور کے قدموں میں. تو یہ بھی جو ہے بچ بچا کے کہیں سے مدینے میں داخل ہو گئے. اگلی رات پھر سے گورنر مدینہ کے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ اس کو روکو, وہ تو داخل ہو گیا مدینہ میں. اب کی بار جو ہے گورنر ایک دم سے چونک گیا کہ شاید کوئی بہت خطرناک قسم کی بات ہے اور یہ تو شاید کوئی غلط ارادے سے آئے ہیں. سپاہیوں کو حکم دیا کہ مولانا عبد الرحمان جامی کو گرفتار کرو اور قید میں ڈالو. تو عبد الرحمان جامی صاحب جو ہے وہ گرفتار کیا گیا اور قید میں ڈال دیا گیا. تیسری رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے خواب میں آئے گورنر مدینہ سے اور فرماتے ہیں, کیا فرماتے ہیں سنیے گا غور سے, کہ بھائی اس نے کوئی جرم نہیں کیا ہے, اس نے کوئی جرم نہیں کیا ہے, وہ بے گناہ ہے, بے قصور ہے, اس کو قید میں کیوں ڈال دیا تم نے؟ میں نے تو اس لیے روکا تھا کہ اس نے ایک نعت لکھی ہے میری شان میں, اور وہ نیت کر کے چلا تھا کہ میرے روزے پہ آ کے وہ نعت پڑھے گا, اور وہ نعت اتنی اچھی ہے, اتنی اس نے دل سے, اتنے عقیدت سے لکھی ہے کہ میں بے قرار ہو جاتا اور اپنے روزے میں سے اپنا دست مبارک جو ہے میں نکالتا مصافحہ کے لیے, ہاتھ ملانے کے لیے. مجھے ڈر تھا اس بات کا کہ میں ہاتھ اپنا روزہ مبارک سے باہر نکالتا اور کوئی فتنہ بن جاتا, اس وجہ سے روکنے کے لیے. کیا مقام ہے آپ سوچیں. گورنر ایک دم سے نیند سے جو ہے وہ جاگ گیا اور بہت وہ پشیمان ہوا, شرمندہ ہوا, بھاگتا ہوا گیا اپنے سپاہیوں کے ساتھ قید میں,
اور قید خانے میں، اور عبد الرحمان جامی کو وہاں سے آزاد کیا، ان سے معافی مانگی، ان کو بہت ہی عزت اور احترام سے روضہ رسول میں پھر لے کر آیا. اس وقت تک جو ہے حضرت عبد الرحمان، مولانا عبد الرحمان جامی جو ہیں، ان کا جو ایک بے قراری اور بے چینی جو تھی وہ بھی کچھ کہتے ہیں کہ اس کو بھی کچھ قرار مل گیا تھا. تو کتنا بڑا مقام ہے. تو کوئی بھی شخص جب نعت لکھتا ہے، نعت پڑھتا ہے، نعت سناتا ہے اور نعت سنتا ہے، تو یقین جانا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں دور نہیں ہوتے، وہیں موجود ہوتے ہیں. یہ ہماری کوتاہی ہے، ہماری نظر اس قابل نہیں ہے کہ ہم دیکھ نہیں سکتے، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو جو ہے وہ ہمارے بہت، ہر مومن کی شہرت کے قریب ہے. جس طرح اللہ جو ہے، اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہر مومن کے بہت قریب ہوتے ہیں. آپ پکار کر تو دیکھیں. اور ایک بات اور بتاؤں گا میں کہ کوئی بھی مومن اگر پریشانی میں ہوتا ہے، پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے، اور وہ سچی نیت سے اگر وہ پریشانی میں ہے اور اپنی جائز مراد کے لیے پریشان ہو رہا ہے، رو رہا ہے، بے قرار ہو رہا ہے، تو اس کی آواز کی گونج روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی جو ہے، اس کی گنبد خضرا کی گنبد